بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 23ویں قسط کی جانب۔ تھوڑی تنخواہیں، بے تحاشا بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری نے بھارتی عوام کا اخلاقی دیوالیہ نکال رکھا تھا۔ ان کا ایمان صرف اور صرف پیسہ تھا، چاہے وہ کسی بھی طرح حاصل ہو۔ یہاں سے مطمئن ہو کر اب میں لدھیانہ جا رہا تھا، جہاں مجھے بابوجی کے دوستوں سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ میری صلاحیتوں کا امتحان اصل میں اب ہونے والا تھا، وہ اس طرح کہ میں نکسل باڑیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہوں یا وہ میرے ذریعے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ لدھیانہ میں اور پونم اکٹھے ہی پہنچے تھے۔ وہ تو کالج چلی گئی، جبکہ میں اپنے مشن پر۔ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے میں نے بابوجی والا نمبر دھڑکتے دل سے گھمایا۔ دوسری طرف سے فون اٹھانے والے نے ہیلو کہا اور میں نے اسے وہ نام بتا دیا جو بابوجی نے مجھے بتایا تھا۔ چند لمحے توقف کرنے کے بعد دوسری طرف سے مجھے ہولڈ کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر ایک دوسری آواز فون پر سنائی دی۔ دریافت کرنے پر میں نے وہاں بھی وہی نام دہرایا۔ اس مرتبہ جواب صحیح موصول ہوا اور ہم نے اپنے کوڈ الفاظ کا تبادلہ کر لیا۔ فون موصول کرنے والے نے وہ جگہ دریافت کی جہاں سے میں بول رہا تھا اور مجھے اس کے قریب ہی ایک ہوٹل میں بیٹھنے کو کہا گیا۔ آنے والے نے اپنی ایک مخصوص نشانی بھی بتا دی تھی۔ قریباً 20 منٹ بعد ایک سکھ نوجوان کو میں نے ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے رک کر ایک نظر ہال میں بیٹھے لوگوں پر ڈالی اور سیدھا میری میز کی طرف آ گیا۔ نشانی کے مطابق ایک سرخ پھول اس نے نیلے رنگ کے کوٹ میں ٹانک رکھا تھا اور سر پر پیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ست سری اکال، میں نے اسے مخاطب کیا۔ جواب میں اس نے بھی فتح بلائی اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر ہال کے ایک کونے میں رکھی میز منتخب کی تھی تاکہ ہم اطمینان سے گفتگو کر سکیں۔ آنے والا گو کہ سکھ تھا، لیکن اس کے ساتھ چند منٹ گفتگو کرنے کے بعد مجھے اس کے سکھ ہونے پر شک گزرنے لگا۔ وہ میری توقعات سے بڑھ کر ذہین ثابت ہوا تھا۔ بہت نپی تلی گفتگو کر رہا تھا اور خاصا سلجھا ہوا جان پڑتا تھا۔ نوارد نے اپنا نام منوہر سنگھ بتایا تھا۔ اس نے قریباً 1 گھنٹے تک میرا انٹرویو لیا۔ میرا ماضی، حال اور مستقبل کے ارادے، تعلیم، تجربہ، مطالعہ، محبتیں، نفرتیں، کون سا ایسا موضوع تھا جس پر ہم نے بحث نہیں کی تھی؟ بعض دفعہ تو مجھے اس کے سوالات سے الجھن ہونے لگتی تھی، لیکن جس تنظیم سے میرا واسطہ پڑنے والا تھا، اس میں شمولیت کے بھی بہرحال کچھ تقاضے تھے جنہیں پورا کرنا ضروری تھا۔ قریباً آدھ گھنٹہ بعد جب ہم الگ ہوئے تو اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے مجھے کامریڈ کہہ کر الوداع کیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے مطمئن ہو کر جا رہا ہے۔ میں نے اسے یہ اطلاع دے دی تھی کہ مجھے پسٹل اور رائفل چلانا آتا ہے۔ اس نے رخصت ہوتے وقت کہا تھا کہ اگلے چند روز میں وہ لوگ خود مجھ سے رابطہ قائم کریں گے۔ یہاں سے فراغت پا کر میں پرکاش کے پاس آ گیا، جہاں سندرشنا بابوجی کی گرفتاری کا افسوس کرنے آئی ہوئی تھی۔ دوپہر کے بعد پونم بھی آ گئی، کیونکہ ہم نے اکٹھے ہی واپس رائے کوٹ جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ سوامی دیانند کے معطوب ہوتے ہی مقامی اخبارات کو اپنا غبار نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس سے پہلے تو کسی کو اس کے خلاف لکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تمام اخبارات دل کھول کر اس کے خلاف زار اگل رہے تھے۔ 5 سال پہلے ہونے والے پراسرار قتل بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، لیکن اتنی ساکھ بہرحال اس کی قائم تھی کہ ابھی تک پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ سوامی جی کی سرگرمیاں اب آشرم تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں اور وہ کھلے درشن دیدار کم ہی دیا کرتے تھے۔ وہ سرد جنگ کے عروج کا زمانہ تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہندو کی دیرینہ سازشیں رنگ لائی تھیں اور پوربو پاکستان کے معصوم بنگالی ہندو چلتر بازیوں کا شکار ہو کر بھارتی سرحدوں کا رخ کر رہے تھے۔ ایکتا اور اہنسا کا لبادہ اوڑھ کر خوناشام بھیڑیوں نے ان کے ذہنوں پر نقب لگائی اور باہمی محبت اور اعتماد کو، جس کی بنیاد پر اتحاد کی یہ عمارت تعمیر ہوئی تھی، اس میں دراڑیں پڑنے لگیں۔
جب ایک دوسرے پر اعتماد کی مضبوط بنیادیں ہلیں تو محبت کے ایوانوں میں جیسے زلزلہ طاری ہو گیا۔ تب اپنوں نے یوں آنکھیں پھیری جیسے وہ کبھی شناسا ہی نہ تھے، جیسے انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو چاہا نہ تھا۔ فلک نے ایسا نظارہ کب دیکھا تھا؟ درد مندوں کے کلیجے پھٹنے لگے، چاہتوں نے رسوائیوں کا روپ دھار لیا۔ اچکے جو چودھری بن بیٹھے تھے انہوں نے محبتوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ نقب زنوں نے اس طور سے سیدھے سادھے مانجھیوں کو ورغلایا کہ الایمان الحفیظ، ان کے جھوٹ سے ایک عالم نے پناہ مانگی، لیکن وہ مکمل ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ کے محاذ پر سرگرم عمل رہے۔ بھارتی حکمرانوں نے اپنی تمام تر توانائیاں فرسودہ پروپیگنڈے کے لیے وقف کر دی تھیں۔ ستم تو یہ تھا کہ لٹیرے ہی راہبری کے بھی ٹھیکیدار بن گئے تھے۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ سچائی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حقیقت حال سے باخبر تھے ہی کتنے، اور جو تھے ان کی بساط ہی کیا تھی۔ دشمن نے ایسا مکروہ جال پھیلایا تھا کہ وہ بیچارے اپنی صفائیوں میں ہی الجھے رہے، اور زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ مہاسبھائی لٹیرے مکتی بہانی کے روپ میں مشرقی پاکستان کی مقدس خاک کو پامال کرنے لگے۔ وہ جہاں جہاں گئے دلوں میں زہر گھولتے گئے۔ انہوں نے جھوٹ کو مکر و فریب کے ایسے ایسے خوبصورت لبادے پہنا کر سچ کے روپ میں پیش کیا کہ عالمی رائے عامہ بھی گمراہ ہونے لگی۔ بھارتی سفارتی سرگرمیاں رنگ لائیں اور ہمارے سفارتکار منہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ اندرون ملک عوام کو پاکستان دشمنی پر آمادہ کرنے کے لیے مہاسبھائی ذہنیت اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا رہی تھی، اور ہمارے ملک میں جب مختلف نوعیت کے فکری محاذ جانے کن کن عزموں میں انسانیت کی بقا کا راز بتانے میں مصروف تھے، عین انہی دنوں بھارت میں مہاسبھائی گنڈوں نے اکھنڈنا اور بھارت ورش کی ایسی آگ لگائی کہ کرانتی دل وجود میں آ گیا، جس کے رضاکار اپنا تن من دھن پاکستان کے خلاف لوٹا دینے کا وچن دے کر کرانتی دل میں آتے تھے۔ وہ اس معاہدے پر اپنے خون سے دستخط کرتے تھے۔ بھارتی مسخرہ جوئے مکرجی دن رات کی شوٹنگ کے بعد صرف 1 ماہ میں جوئے بنگلہ دیش نامی فلم بنا کر لے آیا تھا۔ اس فلم نے وہ کام کیا جو بھارت کے سارے ذرائع ابلاغ بھی مل کر کبھی نہ کر پاتے۔ جہاں جہاں یہ فلم ریلیز ہوئی عوام کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کی آگ لگاتی گئی۔ جوئے مکرجی جو چانکیا کا صحیح معنوں میں چیلا اور منوجی سمرتی کا پجاری ہے، نے اس فلم کی تمام آمدنی شرنارتھیوں کے لیے دینے کا اعلان کر دیا۔ ساری بھارتی فلم انڈسٹری نے پاکستان دشمنی کا محاذ سنبھال لیا۔ جگہ جگہ سٹیج شو منعقد کیے گئے اور عوام کو ورغلا کر ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کا بیج بو دیا گیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ بھارتی عوام کے 65 کے بعد جنگ سے متعلق جو جذبات تھے وہ بھارتی سرکار سے پوشیدہ نہیں تھے۔ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے جہاں ایک طرف عوام کی ہمدردیاں حاصل کر رہے تھے، وہیں مظلوموں کی امداد کے لیے انہیں کمر بستہ کر کے ان کا مورال بھی بلند کرنے میں کوشاں تھے۔ جنتا نے شرنارتھیوں کے لیے مخصوص فنڈز میں جتنا روپیہ دیا، سرکار نے وہ مکتی باہنی اور مہاسبھائی گنڈوں میں بانٹ کر ان کو ترتیب دی اور مشرقی پاکستان میں دھکیل دیا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک تو بھارتی پروپیگنڈا یہ زہر گھول رہا تھا، جبکہ پاکستان کے خلاف ان کی ثقافتی یلغار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور مسلمانوں کے نام رکھنے والے ہندو ذہنیت کے شاعر اور ادیب آکاشوانی اور آل انڈیا ریڈیو سے بڑے خوبصورت ڈھنگ سے میٹھا زار اگل رہے تھے۔ ان تمام حربوں کے جواب میں ہمارے ذرائع ابلاغ کو سکتہ ہو گیا تھا۔ سیاسی زوما بندر بانٹ میں لگے تھے اور حکومتی ایوانوں میں جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی۔ برسوں سے اس سنہری موقع کے منتظر گندم نما جو فروش قبروں سے اٹھ کر سیاسی میدانوں کا رخ کر رہے تھے۔ ان کی سیاست کاریوں نے وہ گل کھلائے کہ ایک نظریے پر اعتماد رکھنے والے، ایک تھالی میں کھانے والے اور ایک نظام حیات کے پیروکار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پونم اور سندرشنا اپنے کالج کی طرف سے شرنارتھیوں کے لیے دان اکٹھا کر رہی تھیں۔ مجھے بھی بادل نخواستہ ان کی ضد پر ان کے ساتھ خصوصی ٹکٹس پر جوئے بنگلہ دیش دیکھنے جانا پڑا۔ اس بیہودہ فلم کو دیکھنا
मेरी जिंदगी का शायद तल्ख तरीन तजर्बा था। 1.5-2 घंटे का वक्त जिस अजियतनाक कर्ब के आलम में कटा वो कुछ मैं ही जानता हूँ। सिनेमा हॉल में फिल्म के दौरान क्रश पाकिस्तान के नारे मुसलसल गूंजते रहे और मैं खून के घूंट पिए सब्र शुक्र से बैठा रहा, अपने खोलते हुए दिलो दिमाग पर काबू पाते हुए। जिस आसाबी खिंचाव से मैं 2-4 हुआ उसका बयान लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं। जब हम फिल्म देखकर बाहर निकले तो मेरे तन बदन में आग लगी थी। फिल्म से हम सीधे लारी अड्डे गए, जहां से मैं और पूनम रायकोट चले गए, और सारे रास्ते मैं उसकी बातों का जवाब सिर्फ हूँ हाँ में ही देता रहा। पूनम भी हैरान थी कि मुझे आखिर क्या हो गया है। खामखा आपका मूड भी खराब किया, उसने बस से उतरते हुए कहा। अरे किस बात से? मैंने हैरानगी से पूछा। फिल्म दिखाकर। आह, काश तुम मेरे मूड को जान सकती पूनम। तुम्हारे साथ सिर्फ बैठकर सिर्फ तुम्हें देखते रहने को जी चाहता है। अच्छा बस कीजिए, उसने मेरी बात को मुस्कुराते हुए काट दिया। अगले रोज मैंने एक मर्तबा फिर बाबूजी के दोस्तों से फर्दन मुलाकात की और दोपहर के वक्त सालगराम से मिलने हवाई अड्डे चला गया। बज़ाहिर तो मैं उसे बाबूजी के मुतल्लिक होने वाली प्रोग्रेस रिपोर्ट देने गया था, लेकिन असल में मुझे सालगराम की उस रोज वाली गुफ्तगू यहाँ ले आई थी। सालगराम मुझे अपनी एयर कैंटीन में ले गया, जहाँ उसने अपने दूसरे कॉर्पोरल साथियों से भी मेरा तारुफ कराया। यहाँ सिवाय हवाई अड्डे के और कोई गुफ्तगू सुनने को नहीं मिलनी थी। मेरी आंखें तो सालगराम पर लगी थीं, जबकि मेरे कान वहाँ मौजूद लोगों की गुफ्तगू को जहन में मुंतकल कर रहे थे। 1-2 बातें तो चौंका देने वाली थीं, खुसूसन जब मुझे एक ख़ास जगह होने वाली डेवलपमेंट का इल्म हुआ तो मैं चौंक पड़ा। उससे मुतल्लिक आगाही हासिल करने का सिवाय उसके और कोई तरीका नहीं था कि वहाँ खुद जाया जाए, लेकिन हालात का मुताला करने के बाद बज़ाहिर दाखिले की कोई सूरत मुमकिन नज़र नहीं आती थी। जैसे ही मेरी फराहम करदा इतलात महफूज हाथों तक पहुंची, फौरन वहां दाखिले का हुक्म मिला, लेकिन अकेले आदमी के लिए यह चूंकि नामुमकिन था, इसलिए इस मर्तबा फिर मेरे साथ जसवंत को भेजा गया। हमारी मुलाकात इस मर्तबा जगराऊं के एक 3rd क्लास होटल में हुई थी, जहां वो पिछले 2-3 रोज से एक मिशन के सिलसिले में सरगर्म अमल था। इत्तफाक से जसवंत मेरे इर्द गिर्द ही काम कर रहा था और वो प्रोजेक्ट जिसके मुतल्लिक मुझे इतलात हासिल हुई थी जसवंत का ही टारगेट था, लेकिन अपनी बेहतरीन सलाहियतों के बावजूद उसे अभी तक कोई अहम इतलात मौसूल नहीं हुई थी। उसने यहाँ एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दे रखा था जिसे मैं हमेशा की तरह सुनते ही अश कर उठा। जसवंत ने उस टारगेट से मुतल्लिक एक नायक और एक सिपाही को अपने जाल में फंसा रखा था। ये दोनों एक जगह जुआ खेलते हुए जसवंत की नज़रों में आ गए थे और ऐसे लोगों का वो पहले से ही मतलाशी था। पहले नायक उसके हत्थे चढ़ा। किसी ना किसी तरह जसवंत ने उस ठिकाने तक रसाई भी हासिल कर ली थी जहां उसकी इतलात के मुताबिक छोटे रैंक के फौजी अपनी रम की बोतलें, जो उन्हें खासे कम नरखों पर यूनिट से मिल जाती थीं, ज्यादा कीमत देकर फरोख्त किया करते थे। ये अलग बात कि इस तरह हासिल होने वाली आमदन को वो इसी डेरे पर जुए की भींट चढ़ा दिया करते थे। ये डेरा असल में शराब का एक ठेका था जो बाकायदा इजाज़तनामे के तहत कायम हुआ था। ऐसे ठेके पंजाब के देहातों और शहरों में कदम कदम पर नजर आते हैं, जहां सरकारी एहतमाम से शराब खाना खराब उड़ाई जाती है और उसकी हुदूद, जो अमूमन चाय के एक स्टॉल जितनी भी नहीं होती, के अंदर गुलगपाड़ा मचाने की खुली छुट्टी है। ज़्यादा तादाद ऐसे ठेकों की है जहां शराब से मुतल्लिका दूसरे लवाजमात का भी बंदोबस्त मौजूद होता है, ताकि यहां आने वालों को किसी किस्म की तिश्नगी का एहसास बाकी न रहे। शराब के इन ठेकों पर बज़ाहिर तो वही शराब की बोतलें सजी दिखाई देती हैं जो भारतीय लेबॉर्ट्रियों की तैयार करदा होती हैं, लेकिन अंदर खाने ज़्यादातर घटिया किस्म की और देहाती इलाकों में गैर कानूनी तौर पर निकाली गई शराब ही बिकती है। यही वजह है कि आए रोज़ भारत के अखबारात में जहरीली शराब पीने से वाक़े होने वाली किसी न किसी मृत्यु का जिक्र पढ़ने को मिल जाता है। जसवंत किसी ऐसे ठेके को कैसे नज़रअंदाज कर सकता था जहां उसके टारगेट से मुतल्लिका लोगों का आना जाना रहा हो। यहीं उसकी जहांदीदा नज़रों ने नायक इंदर मोहन को ताड़ा था, जो रम की बोतल फरोख्त करने से हासिल शुदा आमदनी को जुए की नज़र करके अब ललचाई हुई नज़रों से दूसरों के भरे हुए ग्लास देख रहा था।
ایسے مواقع پر فوجی لوگ وردی پہن کے آنے سے تو رہے، لیکن جاسوس کی تربیت میں پہلا مرحلہ اسے اپنے پیشے سے متعلق افراد کی جان پہچان سے متعلق ہوتا ہے۔ اندر موہن کو اس کی وضاقت اور چال ڈھال سے ہی جسونت نے پہچانا تھا۔ یہ سینیچر کی شام تھی۔ اگلے روز چونکہ اندر موہن کو چھٹی تھی، اس لیے وہ جسونت کے ساتھ جگراؤں سے باہر ایک ویران سی جگہ پر، جہاں کسی مہاشے نے تیزی سے بڑھتی ہوئی جن سنکھیا کے پیش نظر مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہوئے 10-15 کوارٹر بنا ڈالے تھے، چلا آیا تھا۔ نائک اندر موہن خود بھی کہاں آیا تھا، یہ تو اس بوتل کا کمال تھا جسے جسونت نے بغل میں دبا رکھا تھا۔ رات اندر موہن نے جسونت کے ساتھ ہی گزاری اور صبح تک وہ پکے یار بن چکے تھے، کیونکہ جسونت بھی اتفاق سے اندر موہن کی طرح بہار کا ہی رہنے والا تھا، اور یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ دونوں کی ذات بھی ایک ہی تھی۔ کافی دور جا کر ان کے بزرگوں کا سلسلہ بھی آپس میں مل جاتا تھا۔ جسونت نے اسے بتایا تھا کہ وہ مزدوری کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت دھندا بھی کر لیتا ہے، یعنی کبھی کبھی دیہاتوں سے شراب وغیرہ لا کر یہاں فروخت کر دیتا ہے، اس لیے تو وہ اتنے ٹھاٹ سے زندگی گزار رہا ہے۔ نائک اندر موہن ساری رات شراب پیتا رہا اور اپنی نوکری پر لعنت بھیجتا رہا۔ چونکہ وہ دونوں ہمذات تھے اور ایک ہی صوبے کے ایک ہی ضلع سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے جاتے سمے اس کی جیب میں جسونت نے زبردستی 100 روپے بھی ڈال دیے تھے، جو اگلے ہی روز اندر موہن نے جوئے کی نظر کر دیے تھے۔ نائک اندر موہن اپنے ایک ضلع وال ساتھی کو بھی، جو اس کی یونٹ کا سپاہی تھا، جسونت کے پاس لے آیا۔ اب تینوں مل کر رنگ رلیاں مناتے تھے۔ جب میری ملاقات اس نے نائک اندر موہن اور سپاہی ٹیک رام سے کروائی تو دونوں اس کے قریباً 2000 روپے کے مقروض تھے، اور اس کے سامنے اس کے زر خرید غلام نظر آتے تھے۔ میرا بھائی رشتے کا، سسروں کو پنجاب میں نہ جانے کیا دکھائی دیوے ہے، جو سب ادھر ہی بھاگے چلے آ رہے ہیں، اس نے دونوں سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ دونوں چیلے جو شراب کے نشے میں ڈگمگا رہے تھے، مجھے جسونت کا بھائی جان کر میرے پاؤں میں بچھے جا رہے تھے۔ بمشکل میں نے انہیں خود سے الگ کیا، ورنہ تو وہ مجھ پر قربان ہونے کو تلے نظر آتے تھے۔ بڑے سدھائے ہوئے ہیں، میں نے اپنی مخصوص زبان میں جسونت سے ہنستے ہوئے کہا۔ دیا ہے بھگوان کی، اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے انکساری سے جھک کر کہا۔ مجھے غیر مانوس زبان بولتے دیکھ کر دونوں گدھوں نے نشے کی ترنگ میں مجھے اوتار سمجھ لیا اور میرے سامنے ماتھا رگڑنے لگے۔ ہنستے ہنستے میں بے حال ہوا جاتا تھا۔ بمشکل سمجھا بجھا کر جسونت انہیں اصلی حالت میں واپس لایا۔ وہ کمبخت تو کبھی نہ اٹھتے، لیکن جسونت نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ایشور غصے ہو جائیں گے۔ گروجی آج ہی کیوں نہ قسمت آزمائی کریں؟ میں نے جسونت کو رائے پیش کی۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اوکے کے مختصر سے الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھرکے۔ ہم دونوں ان گدھوں کو وہیں چھوڑ کر کوارٹر سے باہر آ گئے تھے، جہاں دور دور تک کسی شے کا نام و نشان دکھائی نہ دے رہا تھا۔ البتہ کبھی کبھی سڑک پر سے کوئی لوری ضرور گزر جاتی تھی۔ نائک اندر موہن کی کوارٹر گاہ ڈیوٹی تھی۔ اسے سزا یافتہ فوجیوں کے سیلوں پر پہرا دینا ہوتا تھا، اور رات کو 8 بجے اس کی ڈیوٹی شروع ہونی تھی۔ اس دوران میں نے اور جسونت نے دونوں کی مدد سے اس بٹالین ہیڈ کوارٹر کا اپنے ذہن کی مدد سے نقشہ تیار کر لیا تھا۔ اندازاً اسے معلوم تھا کہ سزا یافتہ فوجیوں کے سیل کس طرف ہوں گے، سوائے اس کے کہ جسونت کو آج رات کے پاس ورڈ کا علم تھا، اور ہم نے انڈین فوج کی وردیاں زیب تن کر لی تھیں، اور کوئی زیادہ راہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ یہ آگ میں جان بوجھ کر چھلانگ لگانے والی بات تھی، لیکن اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا؟ اپنی جان سے ہولی کھیلنے کی اجازت کسی جاسوس کو نہیں دی جاتی، لیکن ہمارا تعلق کسی لامذہبی ملک سے نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اللہ کی خصوصی مدد سے وہ کام کر دکھائے تھے جو شاید دنیا کی بڑی بڑی جاسوسی ایجنسیوں کے ایجنٹ جدید ترین آلات جاسوسی سے کمر بستہ ہو کر بھی انجام نہ دے پائیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔